السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ فیس بک کے اوپر تو ویڈیو زیادہ ٹائم لیتی ہے، زیادہ اپلوڈ ہوتی ہے، اور یوٹیوب کے اوپر بھی زیادہ ٹائم ہوتا ہے، لیکن ٹک ٹاک کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے شارٹ ویڈیو میں، اس لیے بات پوری نہیں ہوتی۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب پر آئیں اور کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ہمارا چینل کھل جائے گا، وہاں پر آپ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا ایک مشن ہم لے کر شروع ہوئے ہیں، اور ہم اسے فرض سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، اور ہمارا مشن جو ہے وہ قرآنی قوت کے ساتھ شیطانی طاقت پر غالب آنا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کو شرکیہ کلام سے بچا کر قرآن کی تعلیم دینی ہے، کہ جب بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، تو آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھیں، قرآن کی صورتیں پڑھیں، اور اللہ کے صفاتی نام پڑھیں، جس کے ساتھ آپ کو اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہو جائے گی۔ اور ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی کلام پڑھیں گے تو ثواب لکھا جائے گا، اور نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ ہٹائے جائیں گے۔ لیکن شرکیہ کلام پڑھیں گے تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، تو ایک تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے، اور دوسرا گناہ گار بھی ہوں گے، اور آپ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان نے جب کہا کہ مجھے تاحیات زندگی چاہیے قیامت تک، تو اللہ نے کہا تجھے دے دی۔ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ شیطان نے رب سے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، اور میاں بیوی کے دلوں میں وسوسے ڈال کر لڑاؤں گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تو جو چاہے سو کر، جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ تو اللہ پاک، شیطان نے جو قوتیں مانگی کہ مجھے پاوریں دے دے کہ میں جناب علی کے انسان کو بہکاؤں، اور مثلاً کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو جو چاہے سو کر سکتا ہے، تو انسان کے خون کی نالیوں کے اندر شیطان گردش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا کہ جب اللہ کی عبادت سے اور دعاؤں سے غافل ہوتا ہے تو شیاطین قوتیں اس کے اوپر غالب آتی ہیں۔ اس لیے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ باتھ روم میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا کریں، اور کپڑا تبدیل کرتے وقت جب آپ جسم کو ننگا کر لیتے ہو تو شیطانی قوتیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر آپ پر عاشق ہو جاتی ہیں، یا آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر حسد کرتی ہیں، تو وہ آپ کو نظر بد لگا دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ طرح طرح کی مصیبتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جہاں پر عداوتیں ہوتی ہیں وہاں پر محبتیں بھی ہوتی ہیں، اور جب انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو محبت میں دیوانہ بھی ہو جاتا ہے، اور محبت شدید بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس شدید محبت کو پانے کے لیے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کو پانے کے لیے آپ دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور اس کے عشق میں آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور جب آپ کو جب وہ محبت ملتی نہیں تو پھر آپ بڑے پریشان ہوتے ہو۔ تو اس لیے یہ ہے کہ دائرہ کار بھی آپ اتنا ہی رکھیں کہ اپنے دائرے میں رہ کر کسی سے محبت کریں، اور جناب علی یہ ہے کہ اس کو نبھانے کی پوری کوشش کریں، دھوکہ نہ دیں کسی کو۔ اگر آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو سچے دل کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ دیکھیں، دھوکہ دو گے تو گناہ گار بھی ہوگے، اور اس کی دل آزاری بھی ہوگی، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں آپ کو ایک بندے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک امیر زادے کو غریب لڑکی پسند آ گئی، اور اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تو دل دے بیٹھا۔ پڑھی لکھی لڑکی تھی لیکن غریب گھرانے سے تھی۔ اس نے
کہا کہ یہ اتنی تعلیم یافتہ ہے، غریب گھرانے میں ہے، تو میں اس کے ساتھ شادی اگر کر لیتا ہوں تو ہماری لائف بڑی اچھی گزرے گی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی، اپنے باپ سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارا معیار اور ان کا معیار تو زمین آسمان کا فرق ہے، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹے نے بڑی منت سمجھتے ہیں اپنی ماں کی والد کی، لیکن وہ مانے نہیں۔ بہت کوشش کی، بہت دوستوں کو ڈالا، ماموں کو کہا، چاچے کو کہا، تائے کو کہا، سب کو کہا، لیکن اس کا باپ نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے معیار کے مطابق تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ جو ہے یہ دل سے نکال دیں۔ اس شخص نے، بیٹے نے وظائف پڑھنے شروع کر دیے، مختلف وظائف، یہ کسی طریقے سے میرا والد مان جائے۔ تو ایک دوست نے وظیفہ QHP ٹی وی چینل میرا کھولا، وہاں سے انہوں نے آئی ڈی سے نمبر لیا، نمبر لے کر واٹس ایپ پہ مجھے کال کی اور مجھے کہنے لگے کہ ساری داستان مجھے سنائی کہ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کرنا ہے اور وہ ضروری ہے، کیونکہ میں پختہ ارادے کے ساتھ اس لڑکی کو بسانا چاہتا ہوں اور محنت مزدوری کروں گا۔ محنت مزدوری کر کے اگر میرا باپ مجھے گھر سے نکال دیتا ہے تو محنت مزدوری کر کے میں اس کا پیٹ پالوں گا، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کیا کیا، لڑکے نے، اس نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ باپ کو پتہ چلا کہ جناب یہ محنت مزدوری کر رہا ہے اور باپ نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ شادی کی میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں پہلے ہی ٹریننگ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے گھر سے نکالیں گے تو میں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوں گا، اپنے گھر کو چلا لوں گا۔ تو میرے سے پورا رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ آپ مجھے جو ہے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کے پڑھنے سے میرا والد مان جائے۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ بتایا، آپ نے اس وظیفے کو پڑھیں اور 21 دن آپ نے لگاتار وظیفے کو پڑھنا ہے اور اللہ کے حکم سے آپ کا والد خود کہے گا کہ بیٹا شادی کر لو۔ باپ نے جب وظیفہ پڑھا گیا تو 21 دن کے بعد باپ کے دل میں محبت آ گئی اور اس نے کہا کہ یہ اس لڑکی کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے تو میرا سارا کاروبار بھی یہ سنبھال لے گا۔ تو اس نے فوری طور پر کہہ دیا کہ بیٹا میں راضی ہوں، لیکن 21 دن وظیفہ پڑھا اور راضی ہو گیا والد اور خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئی۔ لڑکی کے ماں باپ تو پہلے ہی مانتے تھے۔ تو وہ وظیفہ جو میں نے اسے بتایا، وہ وظیفہ یہ تھا کہ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں یا فتاح یا کریم الودود، یا فتاح یا کریم الودود قد شغفہا حبن، یہ وظیفہ میں نے اسے بتایا کیونکہ میرے تجربات میں تھا اور وہ جو بندہ مانتا نہیں اس کے لیے پڑھا جاتا ہے تو وہ کام ایسا ہے۔ تو اس وظیفے کو جب انہوں نے پڑھا، اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا اور 321 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یا فتاح یا کریم الودود قد شغفہا حبن، یہ 321 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کی بھی ضرورت ہے نا، اگر آپ خواہش رکھتے ہیں شادی کی تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مان جائے میرا والد، بہن، بھائی، چاچا، ماما، تایا، کیونکہ خاندانی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے کہ وظیفے کو پڑھ کر اور سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں جا کر 3 مرتبہ پڑھنا یا ارحم الراحمین اور 3 مرتبہ پڑھنا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا احد یا ذو الجلال والاکرام۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر رب سے دعا مانگے، اللہ پاک آپ کی خواہشیں پوری کر دے گا۔ جب اس بچے کی خواہش پوری ہوئی ہے تو آپ کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔